بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ معبد اپنے خیمے کے آگے سائے میں چادر اوڑھے بیٹھی تھی۔ وہ بڑی بہادر اور توانا عورت تھی۔ انہیں صحرا میں اس طرح اکیلے ڈر نہیں لگتا تھا۔ سامنے سے ایک چھوٹا سا قافلہ آتا دکھائی دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست اور ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ ان کے ساتھ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فہیرہ تھے۔ یہ مبارک قافلہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہا تھا۔ خیمے کے پاس پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، چونکہ زیادہ راہ ختم ہو چکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھوکے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور یا گوشت خریدنے کے ارادے سے معبد سے پوچھا، کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ یہ قحط کا زمانہ تھا اور معبد کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ بڑے افسوس کے ساتھ جواب دیا، واللہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانداری کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بکری پر پڑی جو خیمے سے بندھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معبد یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ بکری بہت کمزور ہے، دوسری بکریوں کے ساتھ چل نہیں سکتی، اس لیے دوسری بکریاں چرنے چلی گئی ہیں اور یہ یہاں رہ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کے کچھ دودھ بھی ہیں؟ معبد نے جواب دیا، اس کے لیے دودھ دینا جنگل میں چرنے کے لیے جانے سے بھی مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اجازت ہو تو میں اس کا دودھ دو لوں؟ معبد بولی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، ہاں اگر اس کے دودھ ہوں تو ضرور دعا لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے اللہ معبد کی بکری میں برکت دے۔ اس بکری نے ٹانگیں پھیلا دی اور اس کے تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد سے فرمایا، معبد اپنا وہ برتن لاؤ جو سب سے بڑا ہو۔ معبد نے وہ برتن سامنے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہا۔ دودھ تھا کہ چلا آتا تھا، یہاں تک کہ برتن کے منہ تک بھر گیا اور جاگ اوپر تیرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن معبد کو دیا اور فرمایا، معبد پیو۔ معبد نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ جب سیر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ پھر وہ بھی پی چکے تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہوا کہ وہ پئیں۔ انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ پئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پلانے والے کو سب سے آخر میں پینا چاہیے۔ جب وہ بھی پی چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں خود دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن دوبارہ معبد کو دیا اور پھر اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سب نے باری باری دوبارہ دودھ پیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی برتن میں دوبارہ دودھ دوہا اور دودھ سے بھرا برتن معبد کو دیتے ہوئے فرمایا، معبد یہ رکھو، تمہاری ضرورت پوری کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر معبد کے خیمے میں آرام فرمایا اور پھر آگے سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ معبد کے شوہر ابو معبد اپنی بکریاں ہنکاتے ہوئے جنگل سے واپس آ گئے۔ ان بکریوں کی ایسی حالت تھی کہ کھال ہڈی سے لگی تھی اور چلنا تک دشوار تھا۔ انہوں نے برتن میں جو دودھ بھرا دیکھا تو سخت تعجب ہوا۔ پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بکریاں تو چرنے گئی ہوئی تھیں اور گھر میں کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں تھی۔ معبد نے جواب دیا، واللہ یہ ایک بڑی ہی بابرکت ہستی کے یہاں قدم رکھنے سے ہوا ہے۔ ابو معبد نے کہا، اے معبد، ذرا مجھے ان کا حلیہ بتاؤ۔ معبد بولی، وہ ایک بڑے پاکیزہ انسان تھے، ان کا چہرہ نورانی اور اخلاق اچھے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھے۔ وہ جب بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے موتی گر رہے ہوں، جب خاموش ہوتے تو ان پر وقار چھا جاتا تھا۔ ان کی زبان میٹھی اور باتیں سچی تھیں۔ ان کا قد بہت متناسب تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں میں سب سے ممتاز اور سب سے حسین تھے۔ ان کے ساتھی ایسے تھے کہ جب وہ کچھ کہتے تو وہ ادب اور خاموشی سے سنتے، جب کوئی حکم دیتے تو اسے کرنے کو دوڑتے۔ نہ وہ بد مزاج تھے اور نہ زیادہ باتیں کرنے والے۔ ابو معبد یہ سن کر بول اٹھے، واللہ یہ تو وہی ہیں جن کا ہم نے ذکر سنا ہے۔ اگر میں اس وقت آ جاتا جب وہ یہاں تھے تو میں ان سے درخواست کرتا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔
ام معبد، اگر تمہیں اس کا موقع ملے تو ضرور ایسا کرنا۔